والسلام على رسول الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. یا ایہا الذین اوتوا الکتاب، اے وہ لوگ اوتوا الکتاب جو کتاب دیے گئے ہیں. تو یہاں سے مراد اہل کتاب ہیں، اور یہاں اہل مراد سے مراد خصوصاً یہود مراد ہیں، یہودیوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے. تو یا ایہا الذین، اے وہ لوگوں اوتوا الکتاب جن کو کتاب دی گئی ہے، مراد تورات. آمنو، ایمان لے آؤ، بما، اس چیز کے ساتھ، نزلنا، جو ہم نے نازل کی ہے. ایمان لے آؤ بما، اس چیز کے ساتھ، نزلنا، جو ہم نے نازل کی ہے، مراد قرآن کریم. مصدقاً، اس حال میں کہ وہ قرآن تصدیق کرنے والا ہے، لما، اس کتاب کی، معکم، جو تمہارے پاس ہے. مصدقاً، اس حال میں کہ وہ قرآن تصدیق کرنے والا ہے، لما، اس کتاب کی، معکم، جو تمہارے ساتھ ہے یا تمہارے پاس ہے. اس سے مراد تورات ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے یہودی علماء کو بلایا تھا، اور آپ نے فرمایا یا معاشر الجہود اتقوا اللہ واسلموا فواللہ انکم تعلمون ان الذی جئتکم بہ لحق. تو نبی علیہ السلام نے، بخاری کی روایت ہے، نبی علیہ السلام نے یہودیوں کو بلایا، اور آپ نے فرمایا کہ یہودیوں کی جماعت، اللہ سے ڈرو اور مسلمان ہو جاؤ. اللہ کی قسم، بے شک تم جانتے ہو کہ میں جو چیز لے کر آیا ہوں تمہارے پاس وہ برحق ہے. تو یہودی کہیں گے ماں نعرف ذالک، ہمیں تو اس کا پتہ ہی نہیں ہے. کفر پر مصر رہے. تو اس وقت یہ آیت مبارکہ اللہ رب العزت نے فرمائی کہ جو ہم نے ایمان لے آؤ اس چیز کے ساتھ جو ہم نے اتاری ہے، مراد قرآن کریم. اور وہ قرآن کریم کوئی تمہاری کتاب کی مخالفت نہیں کرتا، بلکہ مصدقاً، تصدیق کرنے والا ہے، لما، اس کتاب کی، معکم، جو تمہارے پاس ہے. مصدقاً، وہ تصدیق کرنے والا ہے اس کتاب کی جو تمہارے پاس ہے. تو یہاں تصدیق قرآن کریم نے چونکہ سابقہ کتابوں کی تصدیق کی ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ ان کے بارے میں واضح طور پر بہت سے احکام نبی علیہ السلام کے احکامات میں قدر موافقت پائی جاتی ہے. نبی علیہ السلام کے موافقات جنہیں قرآن کریم کے احکامات میں، اور نبی موسیٰ علیہ السلام پر جو تورات اتاری گئی اس میں بہت سے کچھ ایسے مسائل ہیں جن کی موافقت قرآن کریم میں بھی موجود ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو مخاطب فرمایا کہ تم ایمان لے آؤ، من قبل، اس سے پہلے، ان نطمسا، یہ کہ ہم مٹا دیں، وجوہن، چہروں کو، یعنی تمہارے چہروں کو مٹا دیں، فنردھا، اور ہم ان کو پھیر دیں، لوٹا دیں ہم ان کو، علی ادباریہ، ان کی پشتوں کے بل، یعنی منہ کو پھیر کر پچھلی جانب کر دیا جائے، مراد گدی کی جانب کر دیا جائے. وہ چہرہ جو ہے سامنے، سر کا سامنے حصہ چہرہ کہلاتا ہے، اور جو پیچھے والا حصہ سر کا اسے گدی کہتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا تمہارے چہروں کو مٹا کر پیچھے کی جانب، گدی کی جانب کر دیا جائے. او نلعنہم، یہ ہم لعنت کر دیں تم پر، کما لعنا، جیسے ہم نے لعنت کی تھی، اصحاب السبت، ہفتے والوں پر، جو ہفتے والے لوگ تھے، ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑنے والے، جیسے ہم نے ان پر لعنت کی تھی اس طرح ہم تم پر بھی لعنت کر دیں. وکان امر اللہ مفعولا، اور ہے اللہ کا حکم مفعولا، کیا ہوا، یعنی وہ اللہ کی طرف سے پہلے ہی ہو چکا ہے. مفعول کا معنی کیا ہوا، مراد
کہ اللہ کی کتاب میں اس کا پہلے ہی وہ یہ کام یہ حکم ہو چکا ہے۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے ایک یہودیوں کو سخت وعید اور ایک ڈانٹ کے طور پر یہاں آیات احکامات بیان کیے ہیں کہ اگر تم ایمان لے گے تو بہتر ہے، اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے تو پھر اس سے پہلے کہ ہم تمہارے چہروں کو مسل ڈالیں، ان کو چہرے کے نشانات مٹا دیں اور ان کو گدی کی طرح بنا دیں، پچھلی جانب سر پھیر دیں تمہارے پچھلی جانب کو، یا تم پر لعنت کر دیں۔ تو ایک روایت میں آتا ہے کہ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ جو یہودیوں میں سے تھے، عالم تھے، وہ نبی علیہ السلام کے پاس آئے۔ تو نبی علیہ السلام کے پاس آ کر انہوں نے کہا اللہ کے رسول، مسلمان ہوئے اور کہا اللہ کے رسول میں نہیں چاہتا کہ اللہ میرے چہرے کو پھیر دے اور میرے چہرے کو گدی کی طرح بنا دے۔ تو اسی طرح کہتے ہیں کعب احبار تھے ایک یہودیوں کے عالم، جنہوں نے اس آیت کو سنا اور حضرت عمر فاروق کے زمانے میں اس آیت کو سننے پر مسلمان ہو گئے تھے۔ تو انہوں نے کہا یا ربی آمنت یا ربی اسلمت، اللہ میں ایمان لاتا ہوں، میں مسلمان ہوتا ہوں، مجھے نہیں اس وعید کا پتہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بطور وعید یہ حکم ان کو ڈانٹ پلائی تو تم ایمان نہیں لاؤ گے تو ہم تمہارے چہروں کو بدل دیں گے۔ نتمس وجوہن فنردها على ادبارها کا ایک معنی بعض مفسرین نے یہ مراد لیا ہے کہ ہم تمہارے چہروں کو گمراہی کی طرف پھیر دیں، کہ تمہارے چہرے نہ ہونے کے برابر ہو جائیں، کہ تم جیسے ایک جاہل کو یا کافر کو اندھا کہا گیا ہے، اسی طرح تم بھی گمراہی میں ان کی طرح تمہارے چہرے مسح کر دیجیے، تم اندھے ہو جاؤ اور گمراہی میں چلے جاؤ۔ ایک معنی یہ ہے۔ دوسرا معنی بعض نے اس سے مراد ہے کہ تمہارے چہروں کو جو ہے اس طرح بنا دیں جیسے تم سے پہلے، یعنی اصحاب السبت جو مچھلیاں پکڑنے والے تھے ان کے چہروں کو اللہ تعالیٰ نے خنزیر اور بندروں کی شکل میں تبدیل کر دیا۔ تو ایک معنی یہ کیا گیا ہے۔ تو پہلا معنی یہ ہے کہ تمہارے چہروں کو پھیر دیے جائے، مراد تم گمراہ ہو جاؤ اور تم گمراہی پر آ جاؤ۔ تو دوسرا یہ ہے کہ اس کا معنی مراد کے خنزیر اور بندروں کی شکل میں تمہارے چہروں کو تبدیل کر دیے، فنردها علی ادبارها کا ایک معنی یہ ہے۔ اور بعض نے یہ کہا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جس طرح تمہارے پچھلی گدی میں سارے بال ہی نظر آتے ہیں، اس طرح تمہارے چہروں کو بھی پر بھی بال اگا دیے جائیں، اور جیسے بندر کے چہرے پر بال ہوتے ہیں اس طرح تمہارے چہروں پر بھی بال ہی نظر آئیں۔ تو یہ معنی بھی بعد میں کیا، تو یہ کہتے ہیں بطور وعید اللہ تعالیٰ نے یہ ان کے ڈانٹ لائی تھی۔ تو اور تیسرا معنی یہ ہے فنردها علی ادبارها کا معنی یہ ہے کہ جیسے یہودی بخت نصر نے شام کے اندر یہودیوں کو تہس نہس کیا، اور کچھ یہودی یہ جان بچا کر کچھ یہاں یثرب میں آ کر بیٹھ گئے، کچھ جازان چلے گئے، کچھ خیبر چلے گئے، جس جگہ علاقے میں کھجوریں پائی جاتی تھیں تو یہ لوگ وہاں آ کر ہجرت کر کے وہاں آ کر آباد ہو گئے کہ کھجوروں والے علاقے کی طرف آخری نبی نے آنا ہے، تو ہم اس پر ایمان لائیں گے اور پھر ان لوگوں کو تہس نہس کریں گے۔ تو وہ نبی جب اسلام کی دعوت لے کر آئے تو انہوں نے انکار کر دیا۔ جب انہوں نے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ معنی بیان کیا کہ جہاں سے تم آئے تھے تمہیں وہاں ہی پھیر دی، جیسے فنردها علی ادبارها، یعنی ہم چہروں کو مٹا دیں، یعنی ان کے یہاں سے مدینے سے نشانات ختم کر دیں اور ان کو ان کے پیچھے واپس لوٹا دیں جہاں سے یہ یعنی شام سے آئے تھے، اور بنو نذیر تھے ان کو پھر مدینے سے ان کو نکال دیا گیا اور وہ ازرعات اور ریحا مقام پر شام کے علاقوں میں جا کر دوبارہ رہائش پذیر ہو گئے۔ تو یہ سبھی معنی اس سے مراد مفسرین نے لیے ہیں۔ تو فرمایا کہ او نہ لعنہم، یا ہم لعنت کر دیں ان پر، کما لعنا اصحاب السبت، جیسے ہم نے لعنت کی اصحاب السبت یعنی ہفتے کے دنوں والوں پر۔ ہفتے والے جو تھے اس سے مراد یہودیوں کی ایک بستی تھی جو دریا کے کنارے رہتی تھی۔ تو
تو اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش یہ کی، جب اللہ کی نافرمانی پر اترائے تو اللہ نے ان کی آزمائش یہ کی کہ انہیں ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑنے سے منع کر دیا۔ انہوں نے اس کا ہیلا اور بہانہ تلاش کیا، وہ ہفتے والے دن انہوں نے دریا کے کنارے حوض بنا دیے۔ جب ہفتے کا دن ہوتا تو ان کی آزمائش کے لیے مچھلیاں بھی زیادہ تھیں، وہ اپنے حوضوں کے منہ کھول دیتے تو پانی حوضوں کی طرف آتا، مچھلیاں بھی حوض میں زیادہ آ جاتی۔ پھر حوض کے منہ بند کر دیتے۔ جب اتوار کا دن آتا تو اتوار والے دن، سوموار دن، باقی دنوں میں پھر وہاں سے مچھلیاں پکڑتی تو کہتے بھی ہم نے تو ہفتے سے مچھلیاں پکڑی نہیں ہیں، حالانکہ جب اپنے حوض میں لا کر جمع کر لی تو پکڑنا ہی، اس سے مراد پکڑنا ہی تھا۔ تو اس لیے یہی معنی اس کا مراد کہ جیسے ہم نے لعنت کی تھی اصحاب السبت پر کہ اللہ کیوں دھتکار دیے گئے اور ان پر اللہ کا عذاب آیا، تو اللہ کی جو لعنت ہے اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ رحمت سے دور کر دینا، کسی کو رحمت سے دور کر دینا یا اپنی رحمت سے دھتکار دینا۔ تو اس لیے یہاں لعنت کا معنی یہ کہ رحمت سے دور کر دیے گئے یا ان کے چہرے مسخ کر دیے گئے، جیسے اللہ تعالیٰ نے ان اصحاب السبت کے چہرے کو مسخ کیا تھا۔ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، اور جو یہ اللہ کا حکم ہے یہ کیا ہوا، یہ نہیں کہ تمہیں کرنا تو اللہ پر مشکل ہے، اللہ کا فیصلہ ایسے ہی ہے جیسے وہ ہو چکا ہے۔ تو اس لیے نبی علیہ السلام نے پھر ان کو یہ جب آیات ان پر پڑھی گئی تو بہت سے یہودی پھر مسلمان ہوئے جو اسلام سے پیچھے ہٹے، تو ان کو پھر وہاں سے جلا وطن کر دیا گیا۔ تو یہ تھے کچھ احکام اس آیت کے۔ دوبارہ اس کا ترجمہ، یا ایھا الذین اوتوا الکتاب، اے وہ لوگ جو کتاب دیے گئے ہیں، مراد اہل کتاب سے یہاں یہودی مراد ہیں، آمنو ایمان لے آؤ، بیما اس کتاب پر نزلنا جو ہم نے نازل کی ہے، مراد قرآن کریم، مصدقاً اس حال میں کہ وہ قرآن تصدیق کرنے والا ہے، لما اس کتاب کی معاکم جو تمہارے پاس ہے، من قبل ایمان لے آؤ اس سے پہلے کہ ان تم اسے ہم مسخ کر دیں، مٹا دیں چہروں کو اور پھیر دیں ان کو ان کی پیٹھ کے بل، یعنی گدی کے بل، او نلعنہم، یا پھر اس سے پہلے کی من قبل ان نطمسا، اور یہاں ہے من قبل ان نلعنا، اس سے پہلے کہ ہم ان پر لعنت کر دیں یا اپنی رحمت سے دھتکار دیں، جیسے ہم نے لعنت کی تھی اصحاب السبت، یعنی اصحاب السبت جو ہفتے والوں پر۔ وکان امر اللہ مفعولا، ہوا ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افتری اثما عظیما۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یغفر، نہیں بخشیں گے، ان یشرک بہ، کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اللہ نہیں بخشیں گے کہ اس کے ساتھ جو شرک کیا گیا، اللہ کے ساتھ جو شرک کیا گیا اس کو بخشیں گے، اس گناہ کو نہیں بخشیں گے۔ وَيَغْفِرُ، اور بخش دیں گے، ما دون ذالک، جو اس کے علاوہ ہوں گے، لمن یشاء، جس کے لیے اللہ چاہیں گے۔ وَمَن یشرک باللہ، اور جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، فقد افترا، گویا کہ اس نے جھوٹ باندھا یا گھڑا اس نے اثمن عظیمہ، بہت بڑا گناہ، اس نے بہت بڑا گناہ گھڑا ہے۔ تو اس آیت کے شان نزول کے حوالے سے مختلف روایتیں ہیں۔ تو یہاں ایک روایت جو زیادہ بیان کی جاتی ہے بحر المحیط کے اندر، تو امام قلبی فرماتے ہیں کہ یہ جو وحشی بن حرب اور اس کے ساتھی تھے ان کے بارے میں نازل ہوئی۔ وحشی بن حرب یہ وہ شخص تھا جس نے نبی علیہ السلام کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا، تو یہ اس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ تو اس کی جو نزول کی جو واقعہ ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے، وہ یہ کہ نبی علیہ السلام کہ جب چچا حضرت حمزہ کو شہید کیا گیا تو شہید کرنے والا وحشی بن حرب جو تھی، اسے اپنے اس فعل پر بڑی شرمندگی ہوئی اور بڑی ندامت ہوئی کہ میں نے بہت یعنی برا کام کیا ہے اور نبی علیہ السلام کو تکلیف پہنچائی ہے۔ تو اس پر پھر یہ پشیمان ہوئے، انہوں نے نبی علیہ السلام کو خط لکھا، مکہ سے خط لکھا گیا نبی علیہ السلام کی طرف، اور نبی علیہ السلام نے پھر ان کے بارے میں آپ نے جواباً ان کو خط لکھا۔
تو جواباً جو خط لکھا گیا اس کے حوالے سے پھر جو ہے یہ آیات کے احکامات ہیں، تو یہاں بیان کیا گیا ہے۔ نبی علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ وحشی بن حرب جب اس نے قتل کیا تو اس نے قد کان قد جعل له علی قتله ان يعتق فلم یوفى له بذلك، کہ وحشی بن حرب سے معاہدہ یہ تھا کہ تم اگر حمزہ کو حمزہ رضا کو شہید کر دو گے تمہیں آزاد کر دی جائے گا، تو لیکن اسے آزاد نہ کیا گیا۔ جب واپس آیا تو اس کے مالک نے انکار کر دیا، اس نے کہا ابھی میں کوئی معاہدہ اپنا قائم نہیں رکھتا تمہارے ساتھ، تو اسے بڑی شرمندگی ہوئی، تو اس نے اپنے اسلام لانے کا اظہار کیا۔ تو انہوں نے خط لکھا کہ انا قد ندمنا الذی صنعنا وانه ليس من الاسلام الا سمعنا تقول وانت بمکہ، کہ ہم اسلام تو لے آئیں لیکن ہم نے نبی علیہ السلام یعنی آپ سے ہم نے سنا تھا کہ آپ نے سورہ فرقان کیا ہے والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا یزنون ومن یفعل ذلک یلقى اثاما، اس آیت کو کہ یہ آیت آپ پر نازل ہوئی ہے جس نے شرک کیا، جس نے کسی کو ناحق قتل کیا یا جس نے زنا کیے تو اللہ اسے بخشیں گے نہیں۔ تو ہم کیا کریں اب؟ تو اس آیت کا اگلا حصہ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، یہ آیات نازل ہوئی۔ پھر انہوں نے اللہ کے رسول کو پیغام بھیجا تو نبی علیہ السلام نے بار یہ آیت ان کو پڑھ کے سنائی کہ اللہ شرک کو نہیں بخشے گا، اس کے علاوہ ہر گناہ کو معاف کر دے گا، اگر تم مسلمان ہوتے ہو تو اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے ماضی کا اظہار کیا تو یہ آیت نازل ہوئی۔ تو یہ بعض مفسرین نے اس کا یہ بھی بیان کیا، جیسے تابعی ہیں مشہور مطرب بن عبداللہ بن شخیر بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب کہ بندہ کسی کبیرہ گناہ پر فوت تھا تو ہم کہتے بھی یہ جہنم میں جائے گا، تو یہ آیت نازل ہوئی ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ اللہ جسے چاہے معاف کر دے۔ تو اس بنا پر حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت مروی ہے، وہ فرماتے ہیں ان کا اپنا قول موقوف روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ آیت قرآن کریم کی سب سے زیادہ پر امید آیت ہے، سب سے زیادہ پر امید آیت جو ہے وہ یہ ہے کہ جس نے بھی شرک نہیں کیا اللہ اس کو معاف فرما دیں گے، اللہ کی مشیت میں ہوگا، چاہے گا تو اللہ اسے معاف کر دے، چاہے تو اسے سزا دے اور پھر اسے بخش دیا جائے گا، لیکن جو شرک کرنے والا ہے اس کے لیے بخشش نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے یہاں شرک سماج شرک اکبر ہے، اور شرک اکبر کے حوالے سے 4 بڑے جو ہیں نقصانات ہیں شرک اکبر کرنے والے کے۔ ایک تو یہ کہ شرک اکبر کرنے والے کی اگر وہ بغیر توبہ بغیر معافی مانگے دنیا سے چلا گیا تو اس کی بخشش نہیں ہے، یہ پکی بات ہے، چاہے نبی کا باپ کیوں نہ ہو، چاہے نبی کا بیٹا کیوں نہ ہو۔ پہلا نقصان شرک اکبر کا کہ جو بندہ بغیر توبہ سے کر کے بغیر توبہ کیے شرک سے دنیا سے چلا گیا تو اس کی کوئی بخشش نہیں ہوگی۔ دوسرا یہ کہ شرک اکبر کا مرتکب ابدی جہنمی ہے، شرک اکبر کا مرتکب ابدی جہنمی، ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ تیسرا شرک اکبر کرنے والے پر اللہ نے جنت کو حرام کر دی ہے۔ اور چوتھا یہ ہے کہ شرک اکبر کرنے والا جو ہے اس کے جب وہ شرک اکبر کرتا ہے اس کے سابقہ ساری نیکیاں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں۔ ایک بندہ ساری زندگی نیکیاں کرتا رہے لیکن اس نے مرنے سے پہلے شرک اکبر کر لیا تو شرک اکبر کرنے والے جو ہے اس کے سابقہ ساری جو نیکیاں تباہ و برباد ہو جائیں گی، اعمال تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ جیسے اللہ نے سورہ زمر میں نبی علیہ السلام کو مخاطب ہو کر فرمایا کہ لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین، اگر بفرض محال اگر اللہ کے رسول اگر آپ بھی شرک کریں تو اللہ آپ کے اعمال کو تباہ و برباد کر دے اور آپ خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں۔ تو آپ کو مخاطب ہو کر آپ کی عمر کو مراد دیا جا رہا ہے کہ اگر کوئی شخص شرک اکبر کرے تو اللہ اس کے سابقہ ساری نیکیاں تباہ و برباد کر دے گا، اس کا کوئی عمل بھی اللہ کے ہاں بخشش کا ذریعہ نہیں بنے گا۔ ومن یشرک باللہ، جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا فقد افترا، اس نے گڑا ہے اللہ پر اسما عظیما، بہت بڑا گناہ۔
آگے فرمایا کہ الم تر الی الذین یزکون انفسہم، کیا نہیں دیکھا آپ نے ان لوگوں کی طرف یزکون انفسہم جو اپنی جانوں کا تزکیہ بیان کرتے ہیں، پاکیزگی بیان کرتے ہیں، بل اللہ بلکہ اللہ ہی یزکی پاکیزہ کرتا ہے من یشاء جس کو چاہتا ہے، ولا یظلمون اور نہیں وہ ظلم کیے جائیں گے، فتیلہ کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو دھاگا نما، ایک تو خول نما ہوتا ہے چھلکا اور ایک دھاگا نما جو درمیان میں ہوتا ہے اسے فتیلہ کہتے ہیں، اور فتیل رسی کو بھی کہتے ہیں، تو اللہ اس چھوٹے سے دھاگے کے برابر بھی اللہ ظلم نہیں کریں گے۔ تو یہاں سے مراد جو ہے یہ بھی یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی، اور بعد میں کہتے کہ فہری بن عمر اور نعمان بن اوفا اور مرحب بن زید، ان یہودیوں کے بارے میں یہ آیت جو ہے نازل ہوئی۔ تو یزکون انفسہم کے کئی معنی بیان کیے گئے ہیں۔ سب سے پہلا اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ یزکون انفسہم کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی جانوں کا تزکیہ بیان کرتے ہیں، جیسے یہودی کہا کرتے تھے کہ نحن ابناء اللہ و احباہ، قرآن کریم میں مختلف جگہوں پر ان کا یہ دعویٰ ذکر کیا گیا ہے کہ ہم اللہ کے پیارے ہیں اور اللہ کے پسندیدہ ہیں، ہم اللہ کے پیارے ہیں اور اللہ کے پسندیدہ ہیں، لہٰذا ہم جہنم میں نہیں جائیں گے۔ نحن ابناء اللہ و احباہ، یہ وہ آپس میں ایک اپنے آپ کو یہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کے بڑے پیارے اور اللہ کے بیٹے ہیں، تو اس لیے ہمیں عذاب نہیں ہوگا۔ اور یا پھر جیسے قرآن کریم میں دوسری جگہ ان کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ وہ کہہ رہے لن يدخل الجنۃ الا من کان هودا او نصارا، تو جنت میں بس وہی جائے گا جو یہودی ہوگا یا عیسائی ہوگا، وہ اپنا تزکیہ بیان کرتے تھے۔ اور دوسرا ایک معنی یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے پاس کچھ یہودی آئے اور کہا کہ دیکھو جی ہمارے چھوٹے بچے ہیں جیسے یہ ہیں، ان کے ذمہ کوئی گناہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں۔ انہوں نے کہا بھی ہمارے ذمہ کیسے، یہ بھی تو ہمارے ہم شکل ہماری طرح کی ہیں، لہٰذا جیسے ان پر کوئی گناہ نہیں تو ہم پر بھی یہ گناہ نہیں ہے، تو اس پر ہم بھی پاکیزہ ہیں، تو اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ اور بعض نے اس سے مراد یہ لیا ہے کہ وہ ایک دوسرے کی بڑی فضیلتیں بیان کرتے تھے، یزکون انفسہم کی مراد یہ کہ آپس میں ایک دوسرے کی بڑی پاکیزگی کہ فلاں بڑا نیک آدمی ہے، بڑا اچھا، اور بڑے اس کے تزکیے اور بڑے اس کے بارے میں مبالغے سے کام یہ کرتے تھے، تو اس لیے اس سے منع کیا گیا۔ بہرحال اسلام بھی ہمیں یہی حکم دیتا ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کا تزکیہ بیان کرنا، اپنے آپ کو فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى، قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا سورہ نجم میں تم اپنے تزکیہ نہ بیان کیا کرو، اپنی پاکیزگی نہ بیان کرو، میں تہجد گزار ہوں، میں نمازی ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، اللہ کو بہتر پتہ ہوا اعلم بمن اتقى، اللہ کو زیادہ پتہ ہے کہ متقی کون ہے، اس لیے اللہ کو اللہ کے علم میں ہے کہ متقی کون ہے، اللہ کے ہاں پسندیدہ کون ہے، تو اس لیے آپس میں اپنا تذکرہ بیان کرنا، اپنی پاکیزگی بیان کرنا اور دوسروں کو بارے میں باتیں کرنا، تو اسلام ہمیں اس چیز سے منع کرتا ہے۔ تو آگے فرمایا کہ بل اللہ یزکی، اللہ ہی پاکیزہ کرتا ہے جس کو چاہتا ہے، یہ تو اللہ کی توفیق ہے جو گناہوں سے بچتا ہے، ولا یظلمون، لیکن وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے، فتیلہ کھجور کی گٹھلی پر جو باریک سا دھاگا تھا اس کے برابر بھی ظلم نہیں کیے کرے جائیں گے۔ تو نبی علیہ السلام کے پاس ایک بندہ آیا، اس نے کہا اللہ مل موجبتان، دو واجب کرنے والی چیزیں کون سی ہیں؟ کہ مما لا یشرک باللہ شیئا داخل الجنہ، جو بندہ ایسی حالت میں فوت ہوا کہ اس نے شرک نہ کیا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، اور اس نے جو فوت ہوا یشرک باللہ شیئا، اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہوا، داخل النار، وہ جہنم میں جائے گا۔ اس لیے شرک سے بچنا ہے اور اپنا تزکیہ نہیں بیان کرنا، ہمیشہ اللہ کے یہاں سامنے عاجزی اور انکساری کو اپنانا ہے، اور کوئی بھی شخص جس نے نیکی کی ہے اس پر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، اور اس نے جو بدی کی ہے وہ اپنی بدی کی سزا ہی پائے گا، اس سے بڑھ کر اس پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یہ تھے کچھ احکامات جو آپ کے آج کے سبق میں تھے، باقی پھر اگلے ہفتے پڑھیں گے۔ کوئی سوال ہے تو پوچھ سکتے ہیں۔